لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وبارك وسلم. ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علی جناب حبیب صاحب کا اور انتظامیہ کمیٹی مسجد حاضہ اور آپ تمام حاضرین اس مبارک محفل کے میں تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا، اور اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ملی، ہم جمع ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، حالانکہ لانگ ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے، اس کے حبیب کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے. اور وہ ایک ایسا اہم واقعہ کربلا کہ جس کے بارے میں روایت میں یہ تک آیا ہے کہ یہ جو آسمان پر جو سرخی دیکھتے ہیں، ٹوائلائٹ، جو مغرب کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ جو شفق احمر جو دیکھتے ہیں، لالی، تو امام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی اس وقت سے پہلے نہ تھا جب واقع کربلا ہوا. تو یہ آسمان پر لالی بھی آنے لگی کربلا کے واقعے کے بعد. یاد رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کربلا کی، اہل بیت کی، امام حسین کی، شہداء کربلا کی، اصحاب حسین کی، یہ کوئی شیعہ والی ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹھیک اہل سنت والجماعت ٹناٹن سنی والی بات ہے. کسی کو خبردار یہ آپ اجازت نہیں دینے دینا کہ اگر کوئی حسین کی بات کرے، کربلا کی بات کرے، غم حسین کی بات کرے تو یہ کہہ دیں نہیں بھائی ہمارے پاس تو ماتم جائز نہیں ہے. یقیناً ماتم جائز نہیں ہے، ماتم حرام ہے. اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو وہ سخت حرام ہے، لیکن اللہ کے محبوب رسول اللہ جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اپنی اولاد میں، ان کے ساتھ ایسا جارحانہ ظالمانہ جو برتاؤ کیا گیا، اور ان واقعات کو سننے پر جو انسان کی طبعی اور فطری مزاج ہے کہ وہ برس جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے اور آنسو جھلک جائیں، تو پھر یہ عین فطری بات ہے، یہ کوئی شیعہ والا کام نہیں ہے. العیاذ باللہ، افسوس کی بات ہے. اس سے پہلے کہ میں اس واقعے پہ جاؤں اور آج کا جو بھائی نے مضمون دیا ہے اس پر کما حق ہو یا اپنی ٹوٹی پوٹی حیثیت سے میں جو بھی اس واقعے کو بیان کر سکتا ہوں، چند جو ہے بیک گراؤنڈ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں ایک تمہید کے طور پر، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام وہ نکلے کیوں تھے؟ حضرت حسین جب وہ جانتے تھے کہ وہ چند لوگ ہیں اور جس کے مقابل ہیں وہ ایک بڑا ہی عظیم لشکر ہے، اور یاد رکھیے کہ عظیم لشکر سے مراد خالی ایسا نہیں کہ بھئی آپ
مدینہ شریف کی کسی مسجد کے مولوی صاحب ایک دوسرے مولوی صاحب سے لڑائی ہو رہی ہے، نہیں، یہ حسین اور ان کے چند یار دوست، ان کے چھوٹے بچے، ان کی عورتیں، مقابل کون؟ جو کم و بیش آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت ابو بکر سے جو رضی اللہ عنہما سے جو فتوحات، جو کانکرز جو ہو رہے تھے، حضرت معاویہ کے زمانے میں تو آدھی دنیا پر آپ کی حکمرانی ہو گئی تھی اسلام کی۔ رومن فتح ہو گیا تھا، گریس فتح ہو گیا تھا، پرشیا فتح ہو گیا تھا، سب کھل گئے تھے۔ تو without exaggeration یہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکمرانی ہونے والی ہے۔ اس کے سامنے حسین کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ بنی بھائی؟ آخر وہ بات کیا تھی؟ تو جان لیجئے کہ حسین، جیسے کہ خود انہوں نے فرمایا اپنے لیٹر میں، جو انہوں نے لکھا تھا اپنے سوتیلے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو، حضرت علی کی دوسری ایک بی بی صاحبہ کی جو کسی اور والد سے اولاد تھی، لیکن آپ نے ان سے شادی کی تھی تو وہ بھی آپ کے بیٹے بن گئے اور آپ کے وفادار بیٹے رہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی حسین کو، جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکنے کی کوشش کی اور دوسرے صحابہ نے، لوگوں جاننے والوں نے روکنے کی کوشش کی۔ تو اپنے لیٹر میں آپ نے یہ بات بتا دی، آج بھی وہ لیٹر درج ہے، اس میں صاف صاف بتا کے دیکھیے، میں اس لیے نہیں نکلتا ہوں گھر سے کہ مجھے ٹریولنگ کرنے کا شوق ہے، نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ مجھے حکومت چاہیے، تخت و تاج چاہیے، لیڈرشپ، رولرشپ، پاور، مائٹ، نہیں، میں اس کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں تو میں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا اور اپنے بابا کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ نانا کون؟ اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا کون؟ اللہ کے رسول کے صحابی، بھائی اور خلیفہ راشد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو ان کا جو راستہ ہے، اس سے تو اچھا جو راستہ ہے ہی نہیں جس کا یہ دعویٰ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن یہ سب نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نکلے حضرت حسین گھر کے باہر؟ اور نکلے تو نکلے، کوئی جنگجو سپاہی لے کے نکلتے، ساتھ میں عورتوں کو لیا ہوا ہے، دودھ پیتے گود میں ننھے بچے کو لیا ہوا ہے، 19 سال 20 سال 25 سال کے نوجوان بیٹوں کو لیا ہوا ہے، اپنے بھتیجوں کو لیا ہوا ہے، بھانجوں کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ کس سے لینے جا رہے ہیں؟ فوج سے۔ کبھی 2000 کی فوج آتی ہے، کبھی 20,000 کی فوج آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے بھائی۔ خود امام حسین کی عمر اس وقت قریب 55-56 ایئرس کی تھی، زیادہ روایت میں 56 ایئرس کی، 56 اینڈ اے ہیف۔ تو وہ ایج میں آپ دانش مندی کے، سمجھ کے، عقل کے بڑے اونچے پیمانے میں تھے، تو آپ سمجھتے تھے نا کہ یہ میں جو جا رہا ہوں بیسیکلی کامن ٹرمز میں سوئسائڈل مشن تھا۔ یقیناً آپ کو اس میں کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ جا رہے ہیں۔ اب اس کا پس منظر سمجھ لیجیے، کانٹیکسٹ سمجھ لیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی گود میں کھیلے، انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا اپنے بچپن، اور جب بڑھتے ہوئے سمجھ آتی گئی تو پھر رسول اللہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت کا زمانہ دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جو آپ نے عدل کا کام کیا، انصاف کا کام کیا، برائی کو روکنے کے لیے آپ نے جنگیں لڑی، ان کے زمانے میں حروب ردہ ہوئی، ان کے زمانے میں وہ لوگ جو سرکار کے زمانے میں اسلام کو قبول کر لیے تھے، سرکار کے زمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی۔ ان کے بعد جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے کا جو لوگ آگے کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، ان کا خلا خما کیا، آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کا زمانہ دیکھا، سب سے خلفاء راشدین میں سب سے طویل زمانہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عمر خطاب کا زمانہ دیکھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ عدل، انصاف، جسٹس کا ایک ایسا پیمانہ، ایسا معیار آپ نے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب کوئی جگہ پر کسی اسٹیٹ پر گورنر قائم کرتے، آپ کے زمانے میں گورنر ہوتے نا، آپ کافی جگہ پھیلی ہوئی ہے، تو ہر جگہ پہ وہاں کی لوکل گورنر، آج آپ کے پاس گورنر سے میئر سے، اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے، تو گورنر کو آپ جب ہائر کرتے، سلیکٹ کرتے، تو ان کو 3 کنڈیشن دیا کرتے، اور بھی کچھ شرائط ہی ہوں گے، لیکن پرسنل لیول پہ یہ 3 شرائط ہوتی، اور بتا دیتے کہ اگر اس کو وائلیٹ کرو گے تو تمہیں سزا میں خود دوں گا، تمہیں مجھ سے اب کوئی پنشمنٹ سے بچا نہیں سکے گا۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کہا تم ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، جب تک تم گورنر کی حیثیت پہ ہوگے، تو کیا مطلب ترکی گھوڑا؟ ہارس۔ تو جس طرح آج آپ کے پاس اگر کسی کے پاس معمولی کچھ اور چھوٹی گاڑی ہے، ٹویوٹا یا اس سے کورین گاڑی، اس کے ایوز میں بڑی گاڑی کون سی ہوگی؟ مرسیڈیز بینز ہوگی، بی ایم ڈبلیو ہوگی یا رینج روور ہوگی، تو کہا تم رینج روور کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر، وہ گورنر ہے، پورے اسٹیٹ کا رولر ہے، ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے، سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، کہا تم عالی شان سواری پہ نہیں بیٹھنا کہ تم کو تکبر کا ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ سٹینڈرڈ بنا رہے ہیں حضرت عمر، دکھا رہے دنیا کو یہ اسلامی نظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے رولرز بادشاہی انداز میں نہیں، فقیرانہ انداز میں پھرتے ہیں، اور یہ سنت رسول ہے۔ سرکار کو بھی معراج میں یہ آفر کیا گیا تھا، بتاؤ کیسی نبوت چاہتے ہو؟ بادشاہت والی جس طرح میں نے حضرت سلیمان کو بخشی ہے، حضرت سلیمان کو جانتے ہیں نا کہ ان کی بادشاہت ہوا کے اوپر، اجنہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، اللہ بادشاہی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ کو ویسی نبوت چاہیے یا فقیرانہ نبوت چاہیے؟ پتہ ہے میری سرکار نے کیسی نبوت کا اختیار کیا، چوائس کیا، دی نہیں گئی، آفر کیا گیا، بتاؤ کیا چاہیے؟ کنگڈم ٹائپ کی نبوت، پروفٹ ہوڈ، یا فقیرانہ پروفٹ ہوڈ جو تم عام لوگوں میں تم پلو گے، غریبی بھی دیکھو گے، پریشانی بھی دیکھو گے، مسکینی بھی دیکھو گے، بھوک بھی فیل کرو گے، پسینہ بھی اٹھاؤ گے، تکلیف بھی اٹھاؤ گے، ذلت بھی اٹھاؤ گے، پریشانی بھی اٹھاؤ گے، بتاؤ کیسی نبوت چاہیے؟ میرے سرکار نے فرمایا مجھے فقیری والی نبوت چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق منہج قرآن اور سنت پر اسلامی ریاست کو چلا رہے ہیں، اور اسی کی تربیت دوسرے حکمرانوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی جاتی ہے۔ روم کو فتح کیا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے وہ بڑے جاہو جلال سے آئیں گے فتح ہونے والے روم کو، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنے غلام کے ساتھ آتے ہیں، راستے میں کبھی غلام گھوڑے پر ان کو بیٹھتا ہے اور کبھی آپ اس کو بیٹھتے ہیں، اور جب یہ جو ٹرن بائی ٹرن معاملہ ہو رہا تھا، جب وہ وہاں کی دیوار پر انٹرنس پہ پہنچے، اب باری غلام کی تھی اوپر بیٹھنے کی، تو اس نے کہا سرکار مجھے آپ موقع دے کہ میں پہلے چلوں تاکہ لوگ غلط سمجھے۔ کہا نہیں، تمہاری ٹرن ہے اور تمہارا حق ہے۔ تو وہ اوپر بیٹھ کے آپ وہ روم پہ داخل ہوتے ہیں پیدل نیچے اونٹ کا وہ پکڑے ہوئے۔ اللہ، یہ اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو بادشاہ وقت کا عالم کیا ہے کہ وہ پھٹے پرانے پیچ کرے ہوئے کپڑوں پہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں زیادہ واقعات ہیں ان کی حکومت کی، ان کی اکثر عرض کیا کہ بڑا طویل ان کا عرصہ تھا۔ تو ایک تو شرط کیا بتائی کہ بڑی سواری پہ نہیں بیٹھنا، دوسری شرط ان کے گورنرز کو کنڈیشن جو انہوں نے ہائر کرنے کے لیے کہا تم باریک لباس نہیں پہننا۔ آج تو موٹا پتلا باریک سب برابر ہے، خالی برانڈ نیم سے آپ کا پرائس اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کیا معاملہ تھا کہ جتنا باریک لباس ہو، کپڑا ہو، وہ اتنا بھاری ہوتا۔ تو گورنر سے کہا کہ تم باریک لباس نہیں پہننا، عام لوگوں کی طرح لباس پہننا۔ اللہ اکبر، پورے اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، سارے امور سیاست کے، ریاست کے اس کے ذمہ داری ہوں گی، اور اس کو کہہ رہے ہیں تم اچھی سواری پہ نہیں بیٹھنا، اعلیٰ قسم کے اچھے کپڑے نہیں پہننا،
اور تیسری بات کہی کہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے گارڈز نہیں رکھنا پروٹیکشن کے لیے، تاکہ جب عام آدمی کو ضرورت پڑے نا تو سیدھا تمہارے گھر پہ کھٹکا مارے یا تمہارے گھر پہ وہ آواز دے. اللہ اکبر. ایکسس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے ہمارے حکمران کا اور کیسی تربیت اللہ اس کے رسول کی ہے، اور اس کی مثال خلفاء راشدین میں ملتی ہے. سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 ایئرس رہے گی. تو جب آپ حضرت ابوبکر کے 2 سال، تو عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے اور حضرت سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے جب ملائیں گے تو یہ 30 ایئرس پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور یہی ہوگی رائٹلی گائیڈڈ خلافت، خلافت راشدہ. اور خلافت راشدہ کیوں اتنی مشہور ہے؟ کیونکہ اس کا جو سورس تھا، اس کی جو اصل تھی جسٹس کی، گائیڈنس کی، رولرشپ کی، وہ قرآن اور سنت، تعلیمات قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات. یہ ان کا سورس آف انسپریشن تھا، یہ ان کا سورس آف گائیڈنس تھا، یہ ان کا سورس آف جسٹس تھا، یہ ان کا سورس آف انفارمیشن تھا. ساری رہبری، سارے معاملات کو قرآن سنت سے نکالتا. اللہ. اور جو نہیں ملتی تو پھر اس کے اوپر وہ اجتہاد کرتے اور ایک دوسرے کو مشاورت کرتے. لیکن اب یہ سارے معاملات کون دیکھ رہے ہیں؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت حسین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک رولر کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، اور اسلام کی دفاع میں انہوں نے کیا کیا، اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا کیا، اور اسلام کے ٹیچنگز کو، اسلام کے رولنگز کو کیسے انہوں نے مینٹین کیا، کیسے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، رائج کیا، لوگوں میں کیسے سکون، امن، شانتی انہوں نے لے کے آئی، اسلام کو کیسے فروغ دیا، بدکاری برائی سے لوگوں کو کس طرح روکا، نیکی کی طرف کس طرح دعوت دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کیسے امپلیمنٹ کیا، امر بالمعروف اچھائی کی طرف دعوت کیسے دی. اور یہی بات حضرت سیدنا حسین نے فرمائی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. تو نہی عن المنکر آپ کا یہاں مقصد تھا. کیوں تھا مقصد؟ کیونکہ اب حضرت سیدنا حسن کے بعد جب یہ خلافت بدلتی ہے اور اب ملوکیت آتی ہے، اب کنگڈم بنتی ہے. یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اور آگے بڑھا، لیکن بعض دوسرے معاملات بھی چینج ہوتے گئے. اب یزید کے پاس جب بات آتی ہے تو یزید کے بارے میں سارے علماء، سارے فرقے، سارے سیکٹس ودن اسلام، سب میں کتنے بھی جھگڑے ہیں لوگ، ایک بات میں کنسسٹنسی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یزید ایک گنہگار، فاسق، فاجر تھا. کیا مطلب فاسق کا؟ ایک تو ہوتا ہے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ. چھوٹا گناہ برا خیال آ گیا، کچھ چھوٹی موٹی جھوٹ بول دیے، کچھ ایسے کام کر دیے. بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، زنا کیا، خدا نخواستہ، بدکاری کی، جوا کھیلا، شراب پی، اس قسم کے گناہ. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا، کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر گناہ کبیرہ جو علی اعلان کرے، مطلب کھلی طور پہ کرے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے مسلمان ہے لیکن شراب پی رہا ہے، تو اب یہ فاسق کہلائے گا. جو گناہ کبیرہ لوگوں کے سے چھپائے نہ. کہا یزید کے بارے میں اس کے گناہ کھلم کھلا کبیرہ تھے، عورتوں کا ناچ دیکھنا اور شراب پینا، بیہودی کاموں میں ملوث رہنا. تو یہ بات ہر ایک میں مشہور تھی کہ ابراہیم وہ اس قسم کا بدکار قسم کا آدمی تھا. اور جو شرائط حضرت حسن سے لیے گئے تھے، جو کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، جو حضرت حسن نے سبودوش کیا اللہ اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر، مسلمانوں کا خون نہ بہنے کی خاطر، فساد اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونے کی خاطر، حضرت حسن نے جو خلافت دے دی تھی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اپنے نانا سے وعدہ پورا، اپنے نانا کی وعدہ پورا کرنے کے لیے
آپ نے دے دیا تھا، ہوتا کیا ہے اس میں جو کنڈیشن لکھی گئے تھے اس میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی تھا کہ جب حضرت معاویہ کا وقت ختم ہو جائے گا، انتقال فرما جائیں گے، دنیا سے وہ کوچ کر جائیں گے، تو خلافت، اسلامی خلافت واپس اہل بیت کی طرف آ جائے گا۔ اگر حضرت حسن زندہ ہوں گے تو ان کو واپس دی جائے گی، نہیں تو پھر اہل بیت کو بعض روایت میں کم از کم امت کو واپس مل جائے گی کہ امت خود اختیار کرے کہ وہ اپنا خلیفہ چن لے، جس طرح کہ ان سے پہلے کیا گیا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ہوا یہ کہ خود حضرت معاویہ اپنے زمانے میں اعلان فرما دیا کہ لوگوں سے بیعت دینا شروع کر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہوگا، تو لوگوں میں بے چینی برقراری ہو گئی۔ لیکن لوگوں کی اتنی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی ان دو تین لوگوں کی۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، کیونکہ یہ اگر نہیں مانتے تو پھر اس کی حکومت لڑکھڑا جاتی، کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کی آل ہیں، علی کے بیٹے ہیں، مستحق یہ ہیں، لوگوں کی فالوورشپ ان کو ہے، لوگوں کی محبت ان سے ہے، لوگوں کا جذبہ ان کے ساتھ ہے، لوگوں کی فوجیں مختلف مسلمان جگہوں کی وہ سب ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ بیعت دیں گے تو پھر اس کی شرعاً جو ہے اس کی لیڈرشپ کنفرم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے کرتے ہیں حضرت حسین، جنہوں نے حضرت اپنے بابا، اپنے نانا کا زمانہ دیکھا، سیدنا ابو بکر کا زمانہ دیکھا، عمر و عثمان کا زمانہ دیکھا، علی و حسن کا زمانہ دیکھا، اور اس کے بعد یزید کا حال دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو بدل رہا ہے، وہ جو چیز ایب نارمل تھی اس کو نارمل کر رہا ہے، اور جو نارمل تھی اس کو ایب نارمل کر رہا ہے۔ وہ جو جسٹس کا معیار تھا، وہ انصاف کا جو معیار تھا، وہ انسانیت کا جو معیار تھا، شرع شریف کا جو معیار تھا، وہ اس کو بدل دے رہا تھا۔ اب جس دور میں وہ تھے، اس دور میں اگر کوئی حکمران کے خلاف کچھ کہے تو اس کو تو سیدھا گلے کٹنا تیار۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیا حال تھا؟ آج کھڑی ہو جاتی ہے حضرت عمر کے خطبے میں، وہ بیان دے رہے، کوئی مسئلے کا حل بتا رہے، مجلس میں سے، عورتوں کے سیکشن میں سے وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے عمر آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں پر حضرت عمر یہ نہیں کرتے ہیں، خبردار عمر کو تو تصحیح کرتی ہے، نہیں، عمر فوراً اس کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتا ہے ہاں بہن تم نے صحیح کہا۔ اللہ، کون عمر؟ آدھی دنیا پہ ان کا بھی راج چل رہا تھا، چلنے والا تھا، بڑے بڑے جو حکومتیں تھیں ان سب کو گرا کر اسلامی جھنڈا وہاں پہ لہرایا وہ عمر۔ اللہ اکبر، وہ عمر جس کے بارے میں کہا کہ شیطان بھی اگر وہ کہیں راستے سے گزرے تو شیطان اپنا راستہ بدل دے، وہ عمر۔ کپڑے پہن کے وہ آتے ہیں اچھے، ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں تو ایک کھڑے کے بتا عمر آپ نے یہ کپڑا کہاں سے سلایا، یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر، حاکم وقت ہے، اور مجلس میں سے ایک عام آدمی اٹھ کے پوچھتا ہے کہاں سے؟ اور اگر مال غنیمت سے ملا تو میں بھی تو تھا اس میں، جتنا حصہ مجھے ملا اتنے سے تو یہ آپ کا پورا لباس نہیں بنتا، تو آپ نے یہ ایکسٹرا کہاں سے لے لیا؟ سوال کر رہا ہے۔ تو عمر کیا کرتے ہیں؟ مردود مجھ سے سوال کرتا ہے، گردن اس کی نہیں، کیا ہوگا؟ کہا میں نے جواب دوں گا اس کا۔ آپ نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہا تم بتا دینا کیا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا تو 2 گز کا کپڑا مجھ کو ملا تھا اور 2 گز کا والد صاحب کو ملا تھا، ایک کے حصے سے پورا لباس نہیں بنتا، تو میں نے اپنا حصہ اپنے والد کو نظر کر دیا تاکہ وہ پورا لباس بنا لے۔ کہا یہ وجہ بڑی اللہ، ورنہ 5-5 6-6 پیرن کے کپڑے پہنتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو آپ سمجھ رہے نا کہ یہ اسلامی سٹینڈرڈ تھا، یہ نارمل تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ سرکار نے کی حدیث کی پیشین ہوئی، سرکار نے فرمایا ایک روایت میں کہ میرے بعد جو حکمران آئیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ میری سنت کو بجھا دیں گے، میری سنت کی روشنی کو، یطفئون السنہ، اور وہ بدعتیں شروع کریں گے۔
اور تیسری بات کیا فرمایا سرکار نے کہ وہ نمازوں میں تاخیر کریں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو گورنرز تھے حضرت معاویہ کے زمانے کے اینڈ میں اور حضرت یزید مردود ملعون پلید یزید کے زمانے میں وہ جو گورنرز تھے وہ اگر جمعے کا خطبہ شروع کرتے، اب آج کیا ہے بھائی سب جاب کو جا رہے ہیں تو ہر کوئی ٹائم پہ آ رہا، تو ایک خطیب کا کام کیا ہے 1 o'clock کو شروع کریں تاکہ جو بھی شخص جاب سے آ رہا وہ واپس 2 PM کو جاب پہ رہے۔ تو کیا ہوتا ہمارے پاس عام طور پہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے، امام صاحب کیا کرتے آتے ٹھنڈ ہو کے 1 بجے کام شروع کرتے 1:20 1:30 تک جو ہے بیان ختم، نماز آپ کو ریڈی کرتے، 2 o'clock کو واپس جاتے رہو، ہے نہیں ایسا عام طور پہ؟ تھوڑی سی کبھی 10-5 منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے ہاں، لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ آتا ہے خطبہ دینے کے لیے اصل کا نماز تک وقت داخل ہوا تھا اور وہ خطبہ دیتے ہیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ خطبہ جمعے کا حکومت حاکم وقت دے، خلیفہ وقت دے یا گورنر دے، جو بھی نائب خلیفہ ہے وہ دے، تو گورنر جو ہے بیان کرتے اور وہ اتنا طویل کر دیتے یہاں تک کہ فرض وقت جو ظہر کا ٹائم ہے جس میں جمعہ پڑھنا ہے وہ وقت ہی ختم ہونے کو آتا ہے۔ تو لوگ کوئی اگر آواز اٹھائے، وہ آواز اٹھایا، ابھی اس نے اشارہ کیا، 2 سپاہی آئے باہر لے گئے گلہ کر دیا، یہ تو حال ہو رہا تھا روایت میں، کون اس کو چھپائے گا؟ روایت میں ایسا ماحول ہو رہا تھا۔ عید کی نماز میں خطبہ کب ہوتا ہے؟ نماز کے بعد ہوتا ہے، یہ سرکار کی سنت ہے، سارے خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں، عید کی نماز میں، عیدین میں خطبہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں مولا علی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی خطبوں میں، تو لوگ جو چاہنے والے تھے مولا علی کے وہ چلے آتے تھے، تو یہ گورنر کیا کرتے انہوں نے خطبہ اس سے پہلے کر دیا تھا، سرکار کی سنت کو بدل دے رہے تھے۔ آپ دیکھیں جڑ سے جو روٹس ہیں اسلامی شریعت کے، سرکار کی سنتوں کے، اس کو وہ ہلا دے رہے تھے، تبدیل کر دے رہے تھے، صرف اس لیے کہ لوگ تاکہ ان کا بیان سنیں، اس کے بعد وہ عید کی نماز پڑھتے جائیں۔ ایسے ہو رہا، ایسے ان گنت واقعات ہیں۔ وقت ضائع نہیں ہے، ابھی کتنے 20 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹے کا والا کیا نا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تو حال یہ ہو رہا تھا۔ تو اس حال میں اب بتائیے جو رسول اللہ کی ہاتھوں پر پرورش پاتے ہیں، جو فاطمہ اور علی کے گھر میں تربیت پاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جوانی ساری وہ ایک ایسا دین کا ماحول وہ دیکھ رہے ہیں، سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ جب اگر وہ کوئی چیز کو ہاں کر دیں تو سینکڑوں لوگ آپ کے پاس حامی بھرے، اور آپ اگر کوئی بات پہ انکار کرتے تو سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ آپ رسول اللہ کی آل ہیں، لوگ پیپل لک اپ ٹو ہم، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے۔ بتاؤ کیسے گوارا کرتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ اپنے نانا کے دین کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ تو اصل وجہ یہی ہے، یہ وجہ نہیں کہ وہ کرسی کے لیے جا رہے تھے، یہ وجہ نہیں کہ ان کو جو ہے خلیفہ بننا تھا، ان کو رولرشپ چاہیے تھا، یا ان کو مال چاہیے تھا، یا ان کو وقار اور پوزیشن چاہیے تھا، وہ تو بری تھے ان چیزوں سے، ان کو ویسے ہی اتنی عزت مل رہی تھی۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کے شبیہ ہیں، حضرت حسن اللہ کے رسول کے شبیہ ہیں، ان سے لک الائک ہیں، حضرت سیدنا حسین ان کے لک الائک ہیں۔ ان کو اتنی عزت، اتنی محبتیں، اتنی لوگوں کی معرفتگی، اتنی چاہت، ان کو کیا پرواہ دنیا کی کسی چیز کی؟ وہ آواز دیتے ان کو مال دولت سونا کھانا پینا سب مل جاتا، ہر چیز ان کے خدمت میں تھی، کیا ضرورت تھی بلانے کی؟ اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں یہ جانتے ہو کہ ان کے مقابلہ وہ کرنے کو جا رہے ہیں، وہ کوئی ان کا پوزیشن نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کرنا ضرور تھا کہ کل کے دن جب وہ نانا سے دوبارہ ملاقات کریں گے تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی حیثیت سے جو کرنا تھا وہ کیا۔ کیسے وہ دکھا دیتے ہیں کہ ان کا نانے کا دین بدل رہا ہے، اللہ کے رسول کا دین بدل رہا ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کو دنیا کو امپریس کرنا تھا،
ان کو اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنا تھا، اور ان کو جو مقام جو مرتبہ دیا تھا اس مرتبے کے لحاظ سے ان کو کام کرنا تھا۔ تو سیدنا حسین کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ اب لاسٹ منتھ آپ نے کچھ ہفتہ پہلے بھائی نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے بیان سن لیا ہے، تو اب ہم حضرت سیدنا حسن کی شہادت سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سجدے کی حال میں ظالموں سے یہ گوارا نہ گیا کہ ان کے اوپر اتنے تیر برسائے، تلوار کی اتنی مار مارے، نیزے کے مار مارے، یہاں تک کہ جب وہ میدان جنگ میں چکے اب سجدے کی حال میں ہوتے ہیں، کیا پرواہ کہ وہ وضو میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حال، اللہ اکبر، میدان جنگ میں ہیں۔ یہ کون ڈسکشن کرتا ہے کہ وہ کس نماز کی سچویشن میں تھے، ظہر کا وقت تھا یا نہیں تھا، عصر کا وقت تھا یا نہیں تھا، وضو میں تھے یا نہیں تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ سجدے کی حال میں تھے، اللہ کے آگے وہ سجدہ روز ہو گئے تھے، اس حال میں ان کو فائنل مار مارا کہ یہاں تک کہ آپ کو یہاں مارنا انتقال ہوگا، اس پر بھی ان کا دل نہیں بھرا، ان کے سر کو ان کے جسم اتھر سے ان کے سر اتھر کو الگ کر دیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا، تو ان کے بدن کے کپڑے چھیننے لگے۔ ایک ملعون آتا ہے ان کا امامہ شریف چرا کر لے جاتا ہے، ایک ملعون آتا ہے ان کے جسم کا قمیص وہ چھین لیتا ہے، ایک آتا ہے ان کے پاس کے پجامے وہ چھین لیتا ہے، ابھی بھی دل نہیں بھرا ملعونوں کا۔ ابھی کہا کہ ان کے اوپر سے گھوڑے روتا ہے، اتنے بار ان کے اوپر سے گھوڑے روتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک حصہ باقی نہ رہا، چور چور ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسین کا یہ حال کیا، اتنا یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ ویوز کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم اس طرح حسین کو ظاہر کریں گے جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں کہ ان کو وہ پریشان ہیں، پانی کو تڑپ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، یہ کر سمجھے ان کو لاچار بے بس ان کو دھوکہ دے کر بلایا گیا، ان کو پریشان تھے وہ، خدا کی قسم میرے حسین پریشان نہیں تھے، خدا کی قسم کو دھوکہ دیا نہیں گیا، وہ جانتے تھے کوفہ والے کون ہیں، وہ جانتے تھے وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد، ان کا منشا، ان کا گول ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے طرف سے وہ جو کچھ کریں گے وہ کریں گے اللہ اس کو رسول راضی کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کی وہ جو پیشین گوئی تھی کہ میرے اس بیٹے کو لوگ شہید کریں گے، وہ جانتے تھے۔ کیا وہ جانتے تھے جب انہیں کربلا کے میدان میں جب آتے ہیں، جب بتایا گیا یہ مقام کون سا ہے تو کہا یہ کربلا ہے، تو کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، اگر وہ دھوکے سے آتے تو وہ آتے نہیں، یا اگر ان کو جب پتا چلتا ہے جنگ سے پہلے کہ یہ کربلا کا مقام تو واپس چلے آتے، ارے یہاں تو کچھ ہونے والا ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو کہتے ہیں ہاں یہیں پر خیمے لگاؤ، ہاں یہیں پر پڑاؤ کرو، ہاں یہیں ٹینٹ لگاؤ، جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہی ہونے والا ہے۔ تو حسین دھوکے سے نہیں آئے، حسین کنفیوز نہیں تھے، حسین کو پریشانی نہیں تھی، حسین جانتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے دین کے لیے اپنا سیکریفائس دینا لازم تھا، اور وہ راضی برضا الہی تھے، تو ان کے سارے جسم پر گھوڑے روندہ ہوتا تھے، یہاں تک ان کے جسم کے ٹکڑے وہ سر الگ کرتے تھے، اور ایک ملعون آ کے آپ کے سر کو اٹھا دیتا تھا، اس کا نام خولہ ہے۔ خولہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے آپ کے سر کو، کیونکہ جنگ لڑائی جو ہے وہ دن کے ٹائم پہ تھی، دوپہر میں، لیکن وہ گھر کو پہنچتے پہنچتے اس کو رات دیر ہو گئی تھی، تو خولہ سے پہلے یہاں پہ آپ کچھ حالات سن لیجیے، میں تاکہ لوگوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ بیان میں جذبات میں شاید کچھ بات کہہ گئے ہیں، تو میری عادت نہیں ہے کہ میں عموماً دیکھ کے کچھ باتیں پڑھوں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جو یہ باتیں ایسی ہیں بڑی کنٹروورشل باتیں ہیں، اور کیونکہ شیعہ سنی میں بھی اختلاف ہے۔ ہاں تو پہلے میں آپ سے وہ عرض کر رہا تھا کہ
شیعہ کا یہ ہے کہ ان کے پاس حسین کو بہت ہی مظلوم اور اس طریقہ سے، لیکن ایک دوسری ایکسٹریم ہمارے پاس سنیوں میں جو ایکسٹریمسٹ ویو ہے وہ کیا ہے، ارے میں تو وہ شہنشاہ حسین کا ماننے والا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی رونا نہیں، میں تو ان کا سیلیبریٹ کرتا ہوں، میں مناتا ہوں، خوشی مناتا ہوں ان کی شہادت پہ، انہوں نے دین کو بچایا۔ ارے نہ جان، نہ تم عقل مند، نہ تم عقل مند، نہ تمہیں صحیح سمجھ ہے، نہ تمہیں صحیح سمجھ ہے۔ یاد رکھو جب فرشتے بھی دنیا میں بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا ملک الموت، تو پہلے انسانی ہوئے میں آئے، آگے ایجاد مانگے، اللہ کو وہ مانگ رہے ہیں۔ واقعہ جانتے ہیں کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ ایک دن کیا ہوا، آنکھ باہر نکل گئی۔ اب بتاؤ یار، فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ پہلے انسان کی تھپڑ کھائے، کھا کے ان کی آنکھ بھی نکل گئی۔ تو کیا پتا چلا، اللہ جب اپنی مخلوق کو چاہے وہ کون سی بھی ہو جب زمین پہ بھیجتا ہے تو زمینی لیمیٹیشنز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی ہم نور و بشر مانتے ہیں، صرف نور نہیں مانتے، صرف بشر نہیں مانتے۔ ہمیں وہابیوں میں یہ فرق ہے نا، وہ کہتے ہیں رسول صرف بشر ہے، ہم کہتے ہیں بشر بھی ہے نور بھی ہے، اوپر ہے تو نور ہے، نیچے ہے تو بشر ہے انسان۔ اور جب اوپر ہے انسان، آج اگر جب مون پہ جاتا ہے تو اس کو اسپیس سوٹ پہننا، آکسیجن پہننا، ماسک پہننا، پورے ہیلمٹ پہننا، نہیں تو کیا ہوگا، اس کا جسم کا دھجیاں اڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں کا عالم معاملہ ہے، انسانی لمیٹیشن سے اس کیریکٹرسٹک سے اگر آپ آسمان پہ جائیں گے تو آپ آسمان کی آب و ہوا کو تاب نہیں لا سکیں گے۔ زمین پہ یہ آپ کا ایریا ہے، نور وہاں پہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو سرکار جب زمین پہ ہے تو آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تکلیف پر محسوس بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات فیل کرتے ہیں۔ بھوک لگی تو پتھر نہیں ماری میرے سرکار، خوشی پہ اپنی مسکراہٹ سے آپ کے نور نہیں نکلا سرکار کے۔ تو جب زمین پر ہے تو زمین کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو نمایاں ہیں۔ جب آسمان کو جاتے ہیں تو کوئی روایت ملی ایسی، ہیلمٹ پہن کے گئے تھے، اسپیس سوٹ پہن کے گئے تھے، نہیں، ویسے ہی لگی گئی تھی۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں کے حال میں، یہاں پہ ہے تو یہاں کے حال میں، فرشتے کا واقعہ سنو تو ویسے ہی میرے بھائی دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو جب سیدنا حسین یقیناً وہ بادشاہ ہیں، یقیناً انہوں نے دین کے لیے کیا، لیکن جب آپ یاد کرو آج کا زمانہ نہیں ہے، یہاں سے وسکانسن گئے یا انڈیانا گئے تو آپ کو 2 گھنٹے کی ڈرائیو، 4 گھنٹے کی ڈرائیو اے سی کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، ونٹر ہے تو ہیٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زمانے میں تپتی ریگستان میں مدینہ شریف سے کوفہ کا سفر، مدینہ شریف سے کوفہ کا بھی معمولی سفر نہیں ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں اکیلے ہیں آپ گھوڑے پہ جنت نکل گئے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن ہیں، عورتیں ہیں، آہستہ آہستہ پریشانی، رکنا جانا، یہ سارے مسائل، ساتھ میں سامان سفر کم ہے، کربلا کے میدان پر پہنچتے ہیں، سفر کے تھکے ہارے ہیں، انسانی لیمیٹیشنز ہیں، فرشتے کے حال میں نہیں ہیں آپ، زمین پر ہیں تو زمینی لیمیٹیشنز ہیں آپ کے پاس، بھوک بھی لگ رہی ہے، تھکے ہوئے ہیں، جسم چور چور ہیں، پیاسے ہیں، تو یقیناً جب آپ دریا فرات پہ آتے ہیں تو پیاس لگتی ہے آپ کو، آپ کے بچے کیسے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کہیں گے نہ ادھر ایکسٹریم نہ ادھر ایکسٹریم، یقیناً پیاسے ہیں، لیکن یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ حسین کہے خدا کے واسطے میرے بچوں کو پانی دے دو، اللہ کے واسطے مجھے 2 قطرے پانی دے دو۔ یہ جو ادھر شیعہ کے پاس یہ باتیں سننے کو ملتی ہے۔ آپ مجھے بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ کو صحیح جو علماء ہیں ان سے جب سیکھیں گے تو آپ کو بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو یقیناً ان کو پیاس لگ رہی تھی، یقیناً وہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، کئی دن سے کھائے ہی نہیں تھے، کربلا پہ آتے ہیں تو حال ایسا برا ہو، ساتھ میں حضرت بیمار سیدنا امام زین العابدین میں بستر پر ہے، تو یقیناً وہ تکلیف ہوئی۔ اس کے باوجود جب ان کی تلواریں اہل بیت کی اور اصحاب حسین کربلا میں جو 72 صحابہ کی
ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، جب تلواریں چمکتی ہیں تو سینکڑوں کو ان کے سر کاٹ کے پھینکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سنبھال نہیں سکے تو دوسرے تیر مارنا شروع کر دیے، کیونکہ جب مقابلہ کرنے لگے تو ان کی گردنوں پر ایسے تلواریں پڑ رہی تھی کہ کوئی سنبھل نہیں پا رہے تھے، خاندان کے خاندان کٹے جا رہے تھے، تو کہا یہ حسینیوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، تیر مارو، تو دور سے تیر مارنا شروع کر کے اس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا۔ روایت میں اب یہ باتیں آتی ہیں کہ انسان کو تو غم ہونا ہی ہونا ہے سننے والے پر، اگر دل ہے سینے میں تو یہ اس کا اثر تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن روایات میں دیکھیے کہ آسمان اور جانور میں کیا حال ہوا۔ اب میں آپ سے چند روایتیں متن کے ساتھ سناتا ہوں اور اس کے سورسز کے ساتھ سناتا ہوں تاکہ یہ بات بھی درج ہو جائے، طے بھی ہو رہی ہے بات، تو میں جانتا ہوں کہ کل کے دن سوال اٹھے تو وہ ریفرنس سے خود ہی سے مل جائے۔ اور اس کے اوپر یاد رکھیے جو بھی باتیں اہل سنت والجماعت سنی علماء سے جو سنتے ہیں وہ من گھڑ باتیں بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ خود سے نہیں، وہ جید علماء سے وہ سن کر کہہ رہے ہیں۔ تصانیف میں جو باتیں لکھی ہوئی کیسے کیسے نام ہیں، امام ابن حجر عسقلانی، وہ ایسے ویسے کوئی ہسٹورین نہیں ہے، چلو ہسٹورین کیا ہے تھوڑی سی ڈنڈی مارے تھے کبھی کبھی بات کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے، لیکن محدث ہے، محدث کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے۔ بھائی جسے آپ حدیث میں رہے تو ان کا سٹینڈرڈ معمولی ہسٹورین کی طرح نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہسٹورین جو اعلیٰ درجے کے ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن میں بتانے کے لیے بات کو کہ جو باتیں آ رہی ہیں معمولی لوگوں سے نہیں آ رہی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث، بلکہ جب حدیث کی باتوں میں جب کبھی شیخ الاسلام خالی ٹائٹل سے بات کیا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک ریفرنس امام ابن حجر عسقلانی کا ہوتا ہے۔ امام ابن حجر حیثمیہ مکی اور ایسے سینکڑوں، ابن سیرین اور ابن ہشام یہ بھی مورخین ہیں، یہ ہسٹورینز ہیں، لیکن جو اتھارٹیز ہیں ان کا ان کے نام اس میں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ جو سن رہے ہیں اور سننے والے ہیں انشاءاللہ سنیوں سے، وہ سارے آتھینٹک سورسز سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں سنیے، کہا بیت المقدس میں جب بھی کوئی پتھر اٹھاتے حضرت حسین کی شہادت کے پاس تو وہ پتھر کے نیچے خون پاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 دن اور ایک روایت میں کہ 7 دن آسمان سارا سرخ ہو گیا تھا، سیاہی آ گئی تھی، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے بعد آسمان اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ جس طرح سولار ایکلپس جب ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، دوپہر کے 2 بجے ہوں گے لیکن اگر سورج گرہن جب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن میں تارے نظر آتے ہیں، کہا ویسے ہی حال ہو گیا تھا حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد کہ آسمان میں تارے نظر آ گئے، سیاہی آ گئی تھی۔ کسی نے کہا کہ 3 دن تک یہ حال تھا، کسی نے کہا 7 دن تک یہ حال تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے خونی بارش ہو رہی تھی کہ لوگ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے جو بگونے وغیرہ جو بھی زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ رکھا کرتے تھے، کہا ہمارے سارے بگونے جگز وغیرہ پچرز وہ سب خونی بارش سے جو ہے بھر گئے تھے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے غضب کی نشانی ہے اور انسانی فطرت سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیہ سے پاک ہے، ہماری جو سوچ ہے ہماری سوچ سے پاک ہے، لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے گال رخسار لال ہو جاتے ہیں، خون آپ کے جسم میں دوڑنے لگتا ہے تیزی کے ساتھ، گرم ہو جاتا ہے، تو اسی کا ریفلیکشن اللہ نے آسمانوں سے فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر ہو جائے اس کا غضب۔ یہ روایات میں آئی ہیں باتیں اور کہنے والے وہ بڑے ہستیاں ہیں جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو انسان اللہ نے اپنا غضب دنیا میں دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ام حبان فرماتی ہیں یوم قتل الحسین اظلمت علینا ثلاثا ولم يمس منا احد من زعفر
أنه شيئا يجعله على وجهه احتراق ولم يقلب حجر بيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيد. فرمایا کہ سرکار حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد ہم نے 3 دن کنٹینیوس اندھیرا دیکھا، 3 دن اندھیرا چھایا گیا. جس طرح آج عورتیں پاؤڈر فاؤنڈیشن لگاتی ہیں، اس زمانے میں عورتوں کو کچھ اور تھا جو لگایا کرتی تھی خوبصورتی کے لیے. کہاں ان دنوں میں ان 3 دن جو بھی عورتیں اپنے چہرے پہ لگاتی ان کے چہرے جل جاتے. سن برن کیسے ہوتا ہے ویسے ان کے چہرے جل جاتے. اللہ اکبر. اور کہا بیت المقدس میں جو بھی کوئی پتھر اٹھاتا اس پتھر کے نیچے خون کو برآمد ہوتا. یہ صرف شہادتیں جو کتاب ہے حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی کتاب ہے. اور یہی بات جو پتھر کے نیچے خون نظر آنے کی ہے یہ تہذیب اور صرف شہادتیں اور سوائق المحرقہ میں یہ سارے بڑے بڑے آتھینٹک کتابیں ہیں اہل سنت والجماعت کی. اللہ اکبر. پھر سوائق المحرقہ میں مقابلہ بتائی گئی کہ جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ سورج گرہن کی طرح ماحول ہو گیا تھا 7 دن کے لیے. اور انہوں نے بھی یہی اسی اچھا بات یہ دیکھیں مختلف لوگ سملر روایتیں بتا رہے ہیں، اس سے بھی اور آتھینٹسٹی بڑھتی ہے. صرف دن کا فرق ہے، انہوں نے کہا 3 دن، انہوں نے کہا 7 دن، لیکن بات وہی کہی کہ بیت المقدس میں وہ خون تھا پتھر اٹھانے پر اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ قیامت آ گئی. ہو نہ ہو قیامت آ گئی ہے جیسے خبر ملی کہا. اور اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہا وہ تو قیامت کے مناظر لگ رہے ہیں. اور تازہ خون ان کو نظر آتا سیریا میں بھی، شام میں جہاں پہ حکومت تھی یزید کی وہاں پر بھی وہ پتھر ہوتے وہاں پہ ان کو خون نظر آتا. ابن سیرین جو مشہور مورخ ہے، آتھینٹک جو میجر ہسٹورینز اسلامک ہسٹورینز ان میں سے ایک ابن سیرین ہے، مشہور نام ہے آپ دیکھ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ سارے عالم پر سیاہی چھا گئی تھی اور اس کے بعد آسمان پر لالی آ گئی، سرخی آ گئی تھی. اللہ اکبر. بس میں چند اور روایتیں کہتے ہیں بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا. یہ صرف آتھینٹسٹی کے لیے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ بات صرف جذبات میں یا بیان کے کہنے کی نہیں ہے. یہ باتیں آپ کو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں سنی علماء کی اور بڑے بڑے ائمہ کی، اور خالی ہسٹوریز ہی نہیں محدثین کرام نے جو باتیں لکھی ہیں یا انہوں نے جو کوٹ کیا ہے کسی اور کی باتوں کو، وہ آپ سے میں بیان کر رہا ہوں. ایک نے کہا، ایک راوی کے کہا کہ میری والدہ کہتی تھی کہ جب حضرت سیدنا حسین کا شہید کیا گیا میں چھوٹی سی لڑکی تھی اور میں نے دیکھا کہ آسمان خون کے آنسو ہو رہا تھا. ان کے الفاظ ہیں. تو یہ بات اس سے کولیبریٹ ہوتی ہے جس نے کہا کہ خون کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ گھروں کی دیواروں پر لالش آ گئی تھی. لوگ کہہ رہے کہ ہمارے کپڑوں پر اتنا وہ رنگ بچ گیا تھا کہ ہمارے کپڑے جو بھی رنگ کہتے وہ لال ہو گئے تھے اس کے بعد. اللہ اکبر. تو اتنا سارا. اب دیکھیے لوگ جو ہے 10 محرم کو بڑی باتیں ہم کہتے ہیں، بات یقین بات قرآن سے ثابت ہے، بعض دوسری روایت سے ملتی ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، ادریس علیہ السلام کو آسمان کو اٹھایا گیا. یہ سارے واقعات آپ بڑی جوش و خروش سے سنتے ہیں جمعے کے خطبوں میں. جب بھی 10 محرم آیا ہم کیسے سنتے ہیں؟ ہم نے بھی کہا، آپ نے بھی سنا، مشہور باتیں ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کنفرم نہیں ہیں. بعض قرآن کی آیتوں میں ملتی ہے اور بعض ضعیف روایات ہیں. اللہ اکبر. یار ضعیف روایتوں کو ہم بڑا زور و شور سے کہتے ہیں، اور حضرت حسین کا واقعہ جو مستحکم ہے اس کے اوپر بات کرنے میں لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی ہے، غور کرنے کی طرف بات. تو واقعی یہ جو شیعہ سنی کے جھگڑے میں شیعہ کے خلاف میں سنیوں نے جو اہل بیت کا دامن چھوڑ رکھا ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ دیکھو دین کا حصہ ہے اہل بیت کی محبت، جزو ایمان. چلے بات طویل ہو جائے گی. تو اس قسم کی سینکڑوں روایات ہیں کہ جہاں پر
آسمان رو پڑ رہا ہے، زمین لرز گئی ہے، لوگ تہران مچ گیا ہے۔ جو زلجنا جو آپ کا گھوڑا تھا اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جا کے حضرت حسین سے اتنا بے چین ہو گیا، اپنے اس کا منہ ہے وہ آپ کے جسم سے لیپ رہا ہے اور اس کے منہ پہ آپ کا خون اس نے لیپ دیا، اس کو بھی تیر وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا جب وہ خیمے میں پہنچتا، کیونکہ خیمہ جنگ کے مکان سے ذرا دور تھا، وہاں پہنچ کے وہ اطلاع کرتا، جب وہ جاتا ہے تو دیکھنے والوں نے کہہ دیا کہ شہید حسین کی شہادت ہو گئی، کہ انہوں نے بی بی زینب پوچھتی ہیں اے زلجنا تو اکیلے آ گیا، حسین کو چھوڑ کے آ گیا؟ تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ ابھی تو ان کے اوپر آفت تو ابھی ٹوٹی نہیں ہے، ابھی تو ان کے اوپر اب ان کے اوپر آفت آتی ہے کہ حسین کے بعد وہ شہادت کے بعد ان سب کو وہاں پر بنجر زمین کے اوپر روایت میں آیا ہے کہ ان کو ویسے چھوڑ دیا، اور اب یہ فوج یہاں پر آتی ہے خیمے میں آ کے، جہاں پر اللہ کے رسول کی اہل بیت کی اولاد جہاں پر بیٹھی ہوئی ان کے خیموں کو جلا دیا، اس تپتی دھوپ میں ان کو بغیر چھت کے چھوڑ دیا، اور ظالموں نے یہ تک کیا کہ ان کے سروں کے اوپر کے دوپٹے چھین لیے، ان کے برقعے چھین لیے، ان کے لباس کو چھین لیا، ان کو بے پردہ کر دیا، کھلے بال کر دیا، اتنا ستایا، ان کو اتنا مظالم ڈھائے، پریشانیاں ڈھائی۔ اور ویسے وقت پہ وہ جو رول علی کی بیٹی سیدنا زینب بنت علی جو نبھاتی ہیں، خدا کی قسم حسین کے بعد اگر کوئی کربلا کا ذکر ہے تو زینب کا ذکر ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائیے، کوئی مرد ساتھ نہیں ہے، ساری معصوم بیٹیاں اور بہنیں ساتھ، بیٹیاں ساتھ ہیں، اور ایک بیمار حضرت سیدنا علی ابن حسین ابن علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ ہیں، اور آپ بیمار ہیں۔ حال یہ ہے کہ آپ کو کھڑے ہونے کی ہمت طاقت نہیں ہے، اتنے آپ بیمار اور کمزور ہیں۔ اس حال میں حضرت سیدنا زینب وہ سنبھالتی ہیں اہل بیت کو، اور وہ دیوار بن کر اپنے اہل بیت کی حفاظت کرتی، دفاع کرتی ہیں۔ یہاں سے اب ان کو لے جاتے ہیں کوفہ کی طرف دھوپ میں، وہ سب تو اپنے لیے خیمے اور اپنے چھاؤں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی آل کو وہ دھوپ میں، صحرا کی دھوپ میں وہ بٹھاتے ہیں۔ جب وہ راستے میں بریک لیتے ہیں، آپ بھی بریک لیتے ہیں گیس اسٹیشن کے پیٹرول کے لیے، سنیکس کے لیے، اللہ اکبر، سارا قافلہ لٹ گیا، سرے کر دے، سارے نوجوان شہید ہو گئے، عورتیں ہیں، اور یہ مردود لعین یہ جو لے کے جاتے ہیں ان کو کوفہ کی طرف، راستے میں بریک لیتے ہیں تو رسول اللہ کی آل کو، عورتوں کو، ان کے گھر کی بیٹیوں کو تپتی دھوپ میں، صحرا میں، سورج کی روشنی میں ان کو بٹھاتے ہیں، اور خود وہ ٹیمپریری خیمہ لگا کر خیمے کے چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے وہ جاتے ہیں، جا کر پھر کوفہ پہنچتے ہیں۔ اب میں تیزی کے ساتھ جو ہے شارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ابن زیاد ملعون جو گورنر تھا کوفہ کا، جس کی گائیڈنس پہ سارا کام ہوا، اس کی یزید کی گائیڈنس پہ اس کو ہوا اور اس نے کیا، تو یہ ان کو وہاں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر اسیران جنگ کون ہیں؟ پرزنرز آف وار کون ہیں؟ اللہ کے رسول کی فیملی۔ اللہ اکبر، وہ منظر خالی پڑھنے اور سوچنے میں دل دہل جاتا ہے کہ وہ پردہ والی عورتیں، وہ پاک بیویاں، وہ مطہر جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ہم کو دین دیا، آپ نے ہم کو اندھیروں سے روشنی کی لے کے آئے، ظلمات سے نور کی طرف لے کے آئے، کیسا ہم آپ کا صلہ ادا کریں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہتا ہے کہ بول دو، کچھ نہیں چاہیے مجھے تمہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے صلہ، بس یہ ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو صلہ دے رہے ہیں رسول کی اولاد کو، ان کے قرابت دار کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر وہ ان کو لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس مردوں کے، تو وہ دیکھ کر چھڑی سے حضرت سیدنا حسین کے لب مبارک کو، ہونٹ مبارک کو اور دانت کو اپنی چھڑی سے وہ کھیلتا ہے۔ زید بن ارقم جو صحابی رسول ہے وہ چلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوڑ دے، روک جا، میں نے ان لبوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو بستے ہوئے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔
میں نے ان کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے کہ رک جا ہٹ جا، تو وہ اس کے اوپر بھڑکتا ہے، اگر تو بوڑھا اور سٹیا ہوا نہیں ہوتا تو میں ابھی تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے کہ مجھے اور تجھے تکلیف دینے والی بات کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک مانڈی پہ حسن اور دوسری مانڈی پہ حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر ان کے سر کو سلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو میں اپنی امت کے نیکوکاروں کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ، اور دیکھ تو نے کیا شرکت کیا ہے ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہوئے کوفہ کے لوگوں کو کے سامنے پکارتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور چلے جاتے، وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سرکار کے صحابی جو آخری صحابہ کرام میں جو بچے جو تابعین کے زمانہ دیکھو، جن سے سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں، جنہوں نے 10 سال کی عمر سے سرکار کی خدمت کی ہے، 10 ایئرز کے تھے، ان کو ان کی والدہ نے سرکار کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا، وہ بھی انہوں نے اس کی اس بات کی روایت کی کہ وہاں پہ یہ ہوا، اور پھر وہ مخاطب ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، تو زینب نے جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے 3 باتیں کی، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تو جب ان سے وہ بدتمیزی کی باتیں کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا خاندان کٹ گیا اور تم پہ مصیبتیں آئی ہیں اور لوگوں نے تم کو جھٹلایا۔ اللہ، ویسے وقت اس ظالم گورنر کو جواب دیتی ہے ستنا زینب، کہا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا قربت ملی، اور نقصان اور ڈسٹرکشن تو وہ اٹھائیں گے جو اللہ کے محرمات کو جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کی نظر پڑتی ہے امام زین العابدین پر، جب دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو کہا یہ علی، تو وہ ناراض ہو گیا، کہا علی تو مرا نہیں گیا، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ علی مارے گا تو جان لے کہ میرا بھائی علی تھا وہ مارا گیا، تو پھر اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو بھی مار دیا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ستنا زینب تلوار کی طرح آگے بڑھ گئی اور اپنے بھتیجے کی وہ دفاع کے لیے اس کو لپٹ گئی، خبردار اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا، کیا تمہارا دل ابھی نہیں بھرا کہ سارے رسول اللہ کے اہل بیت کو تم نے کاٹ دیا، ابھی تمہارا دل نہیں بھرا، تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ استحسان کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے تو پھر اس نے بات کو چھوڑ دی، جب اور بھی باتیں ہونے لگی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، کیونکہ پھر اس وقت علی زین العابدین اپنی موت کے لیے اس وقت بھی فکر مند نہیں ہوتے، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں اگر تم میری جان لینا چاہتے ہو تو بخوبی لے لو، لیکن یہ وعدہ کرنا کہ دیکھو یہ عورتوں کے ساتھ کوئی مردوا نہیں ہے، تو تم اس قوم میں سے کوئی نیک پرہیزگار آدمی کو ذمہ دار کھڑا کر ان کو مدینے پہنچا دو۔ تو اس بات پر اس نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو۔ پھر اس نے مسجد کوفہ میں اعلان کیا اپنی کامیابی کا کہ ہم نے جو باغی تھے ان کو ہی کر دیا، تو وہاں پر حضرت علی کے ساتھی تھے جو نابینا تھے، وہ پکار اٹھے جب اس نے یہ ساری باتیں کی، اور جب اس نے کہا کہ وہ جو جھوٹا علی اور اس کا بیٹا حسین العیاذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ان کا ہم نے خلا خما کیا فلاں کیا، تو وہ چلا اٹھے کہ اے علی اور اس کے بیٹے کو جھوٹا کہنے والے تو جھوٹا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایسے جابر اور ظالم لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا، لیکن یہ اسلامی تربیت تھی کہ جابر اور ظالموں کے سامنے آواز اٹھا کر کھڑے ہو جائے، اور اس ظالم نے کیا یہ کہ اس کو مارنے کے لیے گیا تو اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے اس کو بچا لیا، لیکن بتایا پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو بھی بعد میں اس نے اپنے سپاہی بھیجے اور ان کا بھی قتل کروا دیا۔ آپ دیکھیے حسین جن کے لیے جس وجہ سے لڑ رہے تھے، اب وہ ساری چیزیں ریالٹی میں آ رہی ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، مورخین لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، ثبوت اس کا مل رہا ہے کہ کیسے لوگ کہ جو بھی ان کے خلاف ذرا کچھ بابری بولے وہ ان کا سر کاٹ دیا۔ وہاں سے نکل کے پھرتے سے اس قافلے کو اب سیریا شام کی طرف وہ لے جاتے ہیں، اور راستے میں جو شہر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ جو ہے باغیوں کو قتل کر دیا گیا، کوئی جانتے نہیں کہ کس کا بات ذکر ہو رہا ہے۔
ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ایک چرچ سے گزرا، تو وہ چرچ کا راہب جو پادری تھا، پریسٹ تھا، اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ عجیب معاجرہ ہے کہ یہ جو نیزوں کے اوپر 13 یا 12 جو سروں کو کاٹ کر وہ نیزوں کو لے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک حضرت سیدنا حسین تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ عجیب معاجرہ ہے کہ یہ اسیران جنگ جو جا رہے ہیں ان کے سروں میں سے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ تو اس نے خواہش کی کہ مجھے آپ میں جو بریک لے رہے ہو، یہ جو فیملی ہے ان کو ہوسٹ کرنے کی مجھے اجازت دے دو، اور کہا اس کے عوض میں تمہیں 1200 دینار دوں گا۔ تو یہ تو دنیا پرست ملعون نام عزت مسلمان، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے صاف ستھرے بڑے کمرے میں اہل بیت اطہار کی عورتوں کو رکھا، اور حضرت حسین کے سر کو اس نے کہا کہ میں اپنی حفاظت میں اپنے کمرے میں رکھوں۔ تو وہ اپنے کمرے میں لے گیا، رات بھر اس نے ان کی صفائی کی، ان کو دھویا پوچھا، اور یہ کرنا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ حجابات اڑ گئے، اور یکایک وہ ایسا نور پھوٹتا ہے سیدنا حسین کے چہرے سے کہ وہ آسمان سے جا ملتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس راہب، اس پادری نے اسی آن اسلام قبول کر لیا، کہا کہ میں ان کے رب پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں روایتوں میں آتی ہیں، مستند کتابوں میں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے سر کٹا ہوا، اس کے بعد بھی آپ کا ایمان۔ اس کے بعد قافلہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر ایک اور جگہ جب رکتے ہیں تو ایک خادمہ تھی ستنا فاطمہ زہرا کی، وہ افریقن تھی، حبشی اصل تھی۔ تو ستنا فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد وہ واپس پھر اپنے قبیلے، اپنے قافلے کی طرف آ گئی تھی۔ تو جب وہ یہ قافلہ دیکھتی ہیں تو فوراً سے وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتی ہیں اور جا کر ان کی خدمت کرتی ہیں، کھانا پانی وانی پینا۔ اور یہ ان ایکسپیکٹڈ، کیونکہ لوگ تو ان کو بتانے کس طرح تھے، یہ کہا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پوچھتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کو اور کچھ چاہیے کیا؟ تو بی بی زینب تشویشناک ہو گئی، کہا اے بی بی کیا بات ہے، لوگ ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ضلالت کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، تم ہم سے کیوں اتنا اچھا سلوک کرتے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سرکار کی بیٹی بی بی فاطمہ کی میں خادمہ تھی، ان کی کنیز تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جب میں ان کو چھوڑ رہی تھی تو آخر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کچھ نصیحتیں کریں۔ تو بی بی فاطمہ نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی، جب بھی تم کوئی اسیران جنگ، پرزنرز آف وار یا پرزنرز کو دیکھو تو ان کی تم خدمت کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو نصیحت تھی نا مجھے بی بی فاطمہ کی، میں اس نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، اور میں تم کو جانتی نہیں ہوں لیکن وہ فاطمہ ہے، ان کی میں خدمت کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے ان کا شکر ادا کیا اور ان سے پوچھا بی بی زینب نے بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم سخاوت دیکھیے، قید میں ہے، زنجیروں میں ہے، بے سر و سامان ہے، اس وقت بھی پوچھ رہے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں کہ تم نے ہماری بھلائی کی ہے نا، آل رسول کے ساتھ اہل بیت کی جب تم نے بھلائی کی ہے نا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، خالی نہیں جائے گی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تو کہتی میری دعا کر دینا کہ وہ جب میں چھوڑی تھی نا تو حسن حسین بہت چھوٹی عمر کے تھے، اب تو بہت بڑے ہو گئے، میں جانتی ہوں کہ حسن کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن میری بڑی تمنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے حسین کو اور حسین کی بہن زینب کو دیکھ لوں۔ یہ دعا کر دینا میرے لیے کہ میں مرنے سے پہلے ان کی زیارت کر لوں۔ کہا دیکھ میری بہن تیری دعا قبول ہو گئی، وہ جو سر دیکھ رہی ہے نا وہ حسین کا سر ہے، اور یہ تو جسے بات کر رہی ہے تیری زینب ہے۔ اللہ، وہ یہ سنتی ہے وہ چلا اٹھتی ہے، چیخ اٹھتی ہے، کہا یہ کیسا غضب ہو گیا، بہت ناراض ہوتی ہے، بہت روتی ہے، بہت پکارتی ہے۔ بہرحال قافلہ دنیا سے آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یزید کے ایوان میں پہنچتا ہے۔ اب بات کافی طویل ہو گئی ہے، بس انشاءاللہ میں 2-5 منٹ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر حال یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو
وہ آ کے ان کو اعلان کرتے ہیں کہ مبارک ہو یزید، ہم نے آپ کے باغیوں کا ہم نے جو ہے خلا خما کر دیا ہے، وہ ہم سے نافرمانی جو آپ سے کر رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھ لیا اور ہم نے ان سب کو کاٹ دیا۔ اب بظاہر روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اس پہ راضی ہو جاتا کہ اگر وہ ہو جاتے۔ اور اچھا ایک اور بات آپ سے میں نے عرض نہیں کی، میں کہہ دوں ابن زیاد کے بارے میں، تاکہ دیکھیے اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد۔ وہ جو اصل جو قاتل تھا، جس نے جو لا کے صرف کیا تھا ابن زیاد کو کوفہ میں فوراً سے، تو اس نے آگے وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کارناموں کو بتانا بڑھ چڑھ کر کہ میں نے کتنا بڑا جو ہے، اگر فشنگ کی گئے تو بڑا اژدہا میں نے لے کے آیا بلا تشبیہ و تمثیل العیاذ باللہ۔ تو یہ اپنی شان بتا رہا تھا کہ میں نے ایسے عظیم الشان خاندان والے کو، جس کے والدین کسی کی مثال کے نہیں ہیں، جو ایسے بڑے عمدہ خاندان کا، عمدہ وقار کا ہے، اس کو میں نے جو ہے آج کا سر تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو اس پہ ابن زیاد بجائے اس کو خوش ہونے کے وہ اور اس پہ بھاگ گیا، اس کو پسند نہیں آئی تعریف، کہا اگر تو ان کو اتنا اچھا سمجھتا تھا تو تمہیں مارا ہے کیوں، اور اسے اس کے گردن کاٹ دیا۔ تو وہ ملعون نہ اس کو دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ تو جس نے لے کے آیا تھا اس امید سے کہ میں نے بڑا چڑھا کے بولوں گا تو انعام ملے گا، مال دولت ملے گی، کہا کہ میرے اونٹ کو سونا چاندی سے بھر دینا کہ دیکھو میں کیا کارنامہ کر کے آیا ہوں، کہا اس کے گردن کاٹ دیا۔ تو ادھر یزید کے پاس آتے ہیں، ملعون کے پاس، تو وہ وہاں بھی ویسے حرکت کرتا ہے کہ وہاں بھی جب ٹرین میں جب آپ کے سر مقدس کو لایا جاتا ہے تو دیکھ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اللہ اکبر، سر کٹا حسین کا رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی روایت میں آیا، اور اس کی تصدیق بھی بعد میں اور محدثین نے کی، جس نے دیکھا تو اس نے کنفرم بھی کیا، وہ جو دائی تھی یزید کی کہ ہاں میں نے دیکھا، واللہ اس نے کہا ای واللہ ای واللہ، کہ میں نے دیکھا کہ اس نے جو ہے ان کے دانت اور ہونٹ سے اس نے چھڑی سے کھیل۔ اللہ ابھی وہ ایوان میں پھر اہل بیت اطہار کی عورتوں کو لایا جاتا ہے، تو ایک شامی جو فوجی تھا وہ داخل ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو وہ جب آ کر دیکھتا ہے اور تو وہاں پہ عورتیں ہیں، تو وہاں پہ حضرت فاطمہ بنت حسین کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھنا کہ شاید کوئی روم یا پرشیا کہیں کہ کوئی باغی کو پکڑا ہوگا تو مالی غنیمت ہے، تو کہا کہ میں ان کو اپنی کنیز بنا لوں گا، مجھے ان کو دے دو، اس کا جو بھی معاوضہ ہے میں دے دوں گا۔ تو اس پر وہ چلا اٹھی ستنہ زینب، اور وہ بھی پریشان ہو گئی، تو خبردار اگر تم میرے تو اس پہ جو ہے جب وہ ناراض ہونے لگی تو پھر یزید نے کہا کہ بالکل میں کر سکتا ہوں، تو پھر بی بی زینب نے کہا اگر تم میرے نانا کے دین کی شریعت پہ اگر ہے تو ایسا نہیں کر سکتا، تو کہتا ہوں بالکل کر سکتا ہوں، وہ ضد میں آ گیا۔ تو جب یہ مکالمہ اس شامی نے سنا وہ تو پریشان ہو گیا، تو وہ اس کو گالی بکنے لگا یزید کو کہ ارے تجھ پر اللہ کا غضب ہے، تو نہیں یہ حسین کی اولاد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، علی کی اولاد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو جب اس نے گالی دی یزید کو تو یزید نے اس کا بھی گلا کٹا دیا۔ ایسے ہی اور کئی واقعات ہیں کہ لوگ جیسے جیسے ان کو پتا چلتا کہ یہ کون ہے، اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ پاک بیبیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ اکبر، جن کے فرشتے جن کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، جن کے چہروں پہ ایسا نور ہے کہ آسمان تک وہ نور باتیں کرے، ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سب باتیں پتہ چلنے لگتی تو سب بھڑکتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو وہ جو ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ دوسرے اصحاب کرام میں سے جو پرانے لوگ جو آ کے وہ پکارنے لگے، ان کے قبیلے والے آ کے پھر ان کو بچاتے گئے، تو پھر وہ وہاں سے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ اب جب ساری باتیں ہو گئی تو آخر کار یہ ہوا کہ اس نے یہ رضامندی بھر لی کہ ٹھیک ہے ان کو ہم واپس مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ رات بھر ان کو رکھا، تو اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں میں کچھ راستے سفر کے لیے کچھ ساز و سامان بھی دے دوں کیا، کچھ کھانے پینے کا؟ تو کہا خدا کی قسم ہمیں کوئی حاجت نہیں تیرے سے سفر کے ساز و سامان کے لیے، لیکن وہ جو تم نے چادر ہم سے چھینی ہے نا، وہ میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا،
وہ میرے لیے آثار ہیں، ریمننٹس ہیں ان کی، ہمیں وہ واپس کر دیا۔ اور ایسے ہی دو چیزیں جو اس نے لوٹی تھی، وہ ہمیں جو مال لوٹا ہے ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو آثار قدیمہ ہیں ہمارے لیے، ہمارے والد والدہ کی، وہ سامان ہمیں نہ بدلنا۔ تو اس نے پھر وہ ان کو واپس دے دیا، اور اس طریقے سے حضرت سیدنا علی زین العابدین کے ساتھ ان سب کو پھر مدینہ منورہ کو پہنچایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب مدینہ منورہ کو پہنچتے ہیں تو سارا شہر کو حرام میں مچ جاتا ہے، کیونکہ ابھی خبر نہیں تھی۔ اب اس کی تصدیق کی بات یہ بھی سنیے کہ جب ادھر واقعہ یہاں پہ اس دن دوپہر جمعے کے دن جب شہادت ہوتی ہے، ادھر حدیث یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ خود جھڑلا کر خواب سے اٹھتے ہیں اور پکارتے کہ قتل حسین، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہاں پہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی مستند احادیث میں، صحیح احادیث میں، صحیح راویوں کے ساتھ کی بات ملتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو بڑے پریشان حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، اس پہ غبار اور دھول لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے بال جمے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ بڑے پریشانی کے حال میں لگ رہے ہیں۔ تو میں دریافت کی میرے ماں باپ قربان آپ پر، یا رسول اللہ بتائیے کیا ہوا؟ تو فرمایا جانتے نہیں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، اور میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، کہا اس میں ان کا خون میں جمع کر، صبح سے میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے روایت ملتی ہے حضرت سرکار ام المؤمنین سرکار کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کو بھی ایسے کچھ خواب پڑتا ہے اسی وقت، اور آپ کو بھی خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ سرکار خون جمع کر رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سرکار کو پہلی بار جو فرشتے میکائیل ہیں جنہوں نے خبر اللہ کے حکم سے آ کے دی تھی کہ آپ کے اس شہیدے کو قتل کر دیا جائے گا، آپ نے یقین سنا ہوگا پچھلے بیانوں میں، تو آپ نے وہاں کی مٹی حضرت میکائیل علیہ السلام نے لا کے دی تھی، یہ کربلا کی مٹی ہے، تو وہ مٹی کو آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو دیا، کہا جس دن یہ سرخ ہو جائے گا جان لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جس دن خواب دیکھتے ہیں اس دن آپ نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کر لی تھی۔ 24 دن کے بعد جب قافلہ پہنچتا ہے اور یا جب آپ کو اطلاع ملتی ہے شہادت کی، تو آپ نے کہا ہاں یقیناً یہ اسی دن کا واقعہ ہے، کیونکہ جب دریافت کیا کہ کس دن شہادت ہوئی، انہوں نے تفصیل بتائی فلاں دن فلاں دن، آپ نے جو نوٹ کیا تھا اس میں دیکھا تو یہی بات تھی کہ اسی دن اسی وقت میں نے خواب دیکھا۔ حضرت حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، اہل بیت کے بعض روایت میں 22 بعض میں 18، یہ جو 72 شہید ہوئے ہیں ان میں تقریباً 18 یا 22 ایسے کوئی رینج میں اہل بیت اطہار کے افراد، ان کے بارے میں محدث فرماتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں ان سے افضل، ان سے اعلیٰ کوئی اور نہ تھا۔ یہ ایسے نفیس، ایسے عمدہ، ایسے اعلیٰ ہستیاں تھیں جن کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کے واقعات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر جو مکہ شریف میں آپ نے ٹیک اوور کر دیا تھا، وہاں پہ اسلامی حکومت آپ چلا رہے تھے، وہاں پہ اس نے چڑھائی کی، وہاں پر اس نے اتنا ظلم کیا، کعبۃ المعظمہ کو اس نے منجنیق فائر بالز کے ذریعے پھینک کر اس کے غلاف کو کعبۃ اللہ شریف کو جلا دیا۔ مدینہ شریف میں جب ریوولٹ ہوا تو وہاں 3 دن اس نے اپنے فوجیوں کو بھیج دیا کہ جو چاہے سو کرو، اور اس کے فوجیوں نے لوٹ مار معصوم عورتوں کی عزتوں کو لوٹا۔ مدینہ شریف میں حرم نبوی میں گھوڑوں کو زین وہاں پہ باندھ دی، حرم نبوی میں اتنی بے حرمتی کی۔ تو جس وجہ سے حضرت حسین نکلے تھے، جن کو سوال تھا کہ کیوں نکلے ہیں، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین کیوں نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں بزرگوں، ان واقعات کا ذکر کرنا اس کی وجہ یہ نہیں کہ بس کچھ دیر میں آؤں اور جو رقیق القلب ہے آ کے دلوں کو ہلا دوں اور کچھ آنسو بہا دوں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں،
اور ان سے محبت کرنے کی واجبیت کو سمجھیں، جو وجود ہے ہم پر اس کو سمجھیں، اور وہ جو انہوں نے سیکریفائس کی ہے خالص اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، ان کے رسول اللہ کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور اس کو غلط ہاتھوں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے، تو اس بات کو سمجھیں تاکہ پھر آپ اپنی زندگیوں میں وہ پریورتن لے کے آ جائیں۔ اگر آپ ہم راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم جان لیجیے، اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو ہم نقصان والے راستے پہ ہیں۔ اور ہمارے سامنے اور انہوں نے ایک مثال قیامت تک یہ بنا دی کہ جب بھی کوئی جادو حکمران، جب بھی اگر آپ کہیں کوئی ظلم دیکھیں، کسی بھی قسم کا ظلم، چاہے وہ اسلامی شعار کا ہو، چاہے انصاف کا ہو، چاہے وہ ظالم مرد کا ہو، ظالم عورت کا ہو، یا کسی بھی قسم کا اگر ظلم دیکھتے ہیں تو آپ پر یہ واجب بنتا ہے کہ آپ چاہے تنہا تقدیر ہو، چاہے اس لائق نہ ہو کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکے، لیکن حسین کی روح کو سمجھیں، حسین کی اس مثال کو سمجھیں، اور آپ پر یہ واجب ہو جائے گا کہ آپ بھی حسین کی سنت پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور دین کو بچائیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہر شخص انصاف کے لیے کھڑے ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کی وہ کا کھویا ہوا وقار واپس ان کو لوٹ جائے گا، مسلمانوں کی وہ طاقت وہ واپس آ جائے گی، اسلامی حکومت وہ واپس آ جائے گی۔ جو اسلام مسلمان جو آج ظلم و ستم سے جو گزر رہا ہے، ذلت کی زندگی جو گزار رہا ہے، اس کو ہم پشے پشت کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر اسلامی وقار کو واپس زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول اسلام کا پرچم واپس لہرا سکتے ہیں، جھنڈا جبھی ہوگا جب ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، جب ہم اپنے دین کی روح کو سمجھیں گے، جب ہم ان واقعات کو سن کر یاد کریں گے اور سمجھیں گے اور اس کے میسج کو، اس کے سبق کو اپنے سینوں میں پابند کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ توجہ العالم اس فاتحہ کو قبول فرما، اس کا ثواب بارگاہ رسالت آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیل کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام، اصحاب رسول علیہ رضوان، خصوصاً اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، اصحاب حسین یوم کربلا، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ، خصوصاً سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب نواز بن معین الدین چشتی سندری رضی اللہ عنہ، ہمارے سارے آباء و اجداد مرحومین، تمام ائمہ کرام وعلماء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات جو برسر حیات ہیں، جو وفات پا گئے، ان سب کچھ کو ثواب پہنچا۔ پروردگار اعلیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، توبہ کو قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ بلند میں چلے گا 2500 درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2500 درود شریف، 200 سورہ اخلاص، 200 کلمہ طیب، 46 یاسین شریف، 5 سورہ ملک، 5 قصیدہ بوسیہ، 500 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 200 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہے شہداء کربلا امام اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو بھی پڑھا گیا، بھائی نے جو ذکر کیا، خدا تعالیٰ
اسے قبول فرمائیں اور اس کا ثواب شہداء کربلا اصحاب الحسین یوم کربلا کو پہنچائیں اور ان کے طفیل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، ہمیں صراط مستقیم پہ دائم و قائم رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر رکھے، کلمہ طیبہ پر رکھے، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو صالحین میں سے رکھے، ہمیں سچا پکا مسلمان مومن بنا دے، ہمیں نیکوکار مومن بنا دے مولا، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں بتا دیر تک قائم رکھ مولا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، غیب سے عطا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے مولا، ہمارے حالوں پر رحم فرما مولا، ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین، ہمارے ایمان و عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں مال و دولت میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں تجارت میں کمائی میں خوب اضافہ اور برکتیں عطا فرما مولا، ہمیں کبھی دنیا میں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہم مولا پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہے، پیارے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ طفیل شہداء کربلا کے صدقہ طفیل میرے مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا میرے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دے میرے مولا، مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ تو جو بھی ہمیں عطا فرمائے مولا، ہم تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں غریبوں کی خدمت کر سکیں مولا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں مولا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس مسجد حاضرہ کی میرے مولا ہم خدمت کر سکیں اور اسلام کی دین کی خدمت کر سکیں میرے مولا، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما میرے مولا، ہماری نیتوں کو درست فرما دے میرے مولا، ہم جو بھی کام کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں میرے مولا، اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے میرے مولا تو ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے میرے مولا، ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت کو نکال دے میرے مولا، ہمارے دلوں میں دین تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت اور تیرے حبیب کے اہل بیت کی محبت، قرآن پاک کی محبت ہمارے سینوں میں معمور فرما دے میرے مولا، ہمیں صحابہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہمیں رب العالمین جو صحیح راستہ ہے حق کی بات ہے اس کو سننے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلط بات ہے میرے مولا برائی ہے گمراہی ہے میرے مولا، ہمیں جب وہ ہمیں پتہ چل جائے میرے مولا تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دامن کو پاک رکھیں اور برائی سے اجتناب کریں میرے مولا، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے میرے مولا، ہمارے گھروں میں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں میرے مولا ان کے لیے اچھے نیک صالح کمائی پور خوبصورت اور خوبصورت جوڑے عطا فرما دے میرے مولا، ہمارے دلوں کے نیک ارمانوں کو پورا فرما میرے مولا، ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھ میرے مولا، ان کو دین کا جذبہ عطا فرما میرے مولا، ان کو کامیابی عطا فرما میرے مولا، ان کو ترقیاں عطا فرما میرے مولا، ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو نفع بخش علم عطا فرما، ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرما میرے مولا، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور جستجو عطا فرما اور اس میں کامیابی اور آسانیاں پیدا فرما مولا، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جا، آخرت میں بھی ہم سے راضی رہ میرے مولا، بغیر امتحان کے ہمیں کامیابی عطا فرما میرے مولا یا رب العالمین، ہمارے دلی مقاصد کو پورا فرما، اللہم سہل امورنا، پروردگار عالم آج کی اس مبارک مجلس کو قبول فرما، ہر مہینہ یہاں پہ جو مجلس جمع ہوتی ہے میرے مولا ان تمام مجالس کو قبول فرما، اور تمام بھائی جو اس میں خدمت کرتے ہیں میرے مولا ان کے ارزاق میں خوب اضافہ عطا فرما، ان کی کمائی میں خوب برکت عطا فرما، تمام حاضرین محفل ان کے احباب ان کے اقرباء ان کے رشتہ دار ان کے جاننے والے سب کو اس کا فیض عطا فرما میرے مولا، سب کو راہ حق رکھ میرے مولا، اللہم سہل امورنا وحصل مرادنا وبلغ مقاصدنا واشف مرضانا واقضی دیوننا والف بین قلوبنا ووحد صفوفنا وعافی مبتلانا ويسر علينا زيارة حبيبك زيارة حرمك وحرم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرارا مرارا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.